بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل سے گزشتہ سبق میں سورۃ النور کی 10 آیتیں مکمل ہوئیں۔ یہاں سے آیت نمبر 11 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کے اگلی 18 آیتوں تک بہتان کا بیان ہے۔ بالخصوص طریقے سے سیدہ صدیقہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی براءت کا اعلان فرمایا، اس سب کا تذکرہ ہے۔ شروع کرنے سے قبل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی اس واقعے کو مختصر طور پر ذکر کر دوں تاکہ پھر سبق کو سمجھنا آسان ہو۔ 5ویں صدی ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے کر گئے، جس غزوے کو غزوہ بنو مصطلق کہتے ہیں۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف فرما تھی، اور جب غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، مدینہ منورہ کے قریب ہوئے تو رات میں لشکر کا قافلے کا ایک جگہ پڑاؤ ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ضرورت کے پیش نظر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک کونے میں تشریف لے کر گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار ٹوٹ گیا، اور سیدہ عائشہ اس ہار کو تلاش کرنے لگی۔ اب ادھر قافلے کے واپس چلنے کا اعلان ہو گیا تھا، اور جو کجاوا تھا، یعنی اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے کجاوا جس میں انسان بیٹھتے ہیں، تو لوگوں نے وہ کجاوا اونٹ پر بھی رکھ دیا، اور لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ اس میں سیدہ نہیں ہیں۔ بہرحال قافلہ چلا گیا، اور سیدہ عائشہ ہار کو تلاش کر رہی تھیں۔ جب قافلے کی جگہ واپس آئیں تو سیدہ عائشہ نے کیا دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، تو سیدہ عائشہ وہیں بیٹھ گئیں اس امید کے ساتھ کہ قافلے والے جب مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں واپس نکلیں گے۔ اب ایک صحابی رسول تھے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، وہ اس قافلے میں، اس لشکر میں اس بات پر معمور تھے کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور قافلے میں اگر کسی کا کوئی سامان چھوٹ جاتا تھا تو اس کو قافلے والوں تک پہنچا دیتے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص سو رہا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے قبل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تھا، تو انہوں نے سیدہ عائشہ کو پہچان لیا، اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تیز آواز سے، تو سیدہ عائشہ بیدار ہو گئی اور آپ نے فوراً پردہ کیا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے اونٹ پر سوار کیا، اور سیدہ عائشہ قافلے سے آ ملی۔ لیکن اس واقعے سے منافقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اور معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ، منافقوں نے، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس نے اس طریقے سے اس بات کو پھیلانا شروع کیا کہ اس کی اس سازش میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مبتلا ہو گئے۔ لیکن صحابہ کرام کا اعتقاد یہ نہیں تھا کہ سیدہ عائشہ اس طرح کر سکتی ہیں۔ وہ اپنے اعتقاد میں تو سیدہ عائشہ کو بری مانتے تھے، لیکن منافقوں کی سازش میں پڑھ کر انہوں نے بھی اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات بعض نے ادا کر دیے، بعض خاموش رہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے، چاہے وہ منافقوں کے کہنے میں آ کر یا کیسے بھی، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا، اور جو جس درجے کا ملوث تھا اس فعل کے اندر، اس کو اسی درجے کا عتاب کیا گیا، اور اس کے لیے عذاب کی بات کی گئی، زجر و توبیخ کی گئی۔ اور جنہوں نے اپنی زبان سے یہ تہمت بھرے الفاظ ادا کیے تھے، ان سب کو حد قذف بھی لگائی گئی، اور جو ہے 80 کوڑے مارے گئے۔ تو اسی سب کے متعلق یہ واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت میں یہ آیتیں نازل فرمائی، آپ کی پاکی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سیدہ عائشہ کی عظمت کو دیکھیے کہ سیدہ عائشہ کی پاکی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔
تو اسی سب کا اس میں تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، ان الذین جاءوا بالافک، جاء یجیء کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب با صلہ آ جائے، با حرف جر آ جائے تو لانا اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اب معنی ہوگا ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاءوا بالافک، جو بہتان لے کر آئے، جو بڑا بہتان لے کر آئے۔ اب بہتان کیا تھا؟ اسوأ الکذب علی عائشہ رضی اللہ عنہا، یا اسوأ الکذب علی عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر سب سے برا جھوٹ باندھا، ام المؤمنین بقذفیہا، آپ پر تہمت لگا کے، ٹھیک۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو بڑا بہتان لے کر آئے، عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں کا ایک گروہ ہے، یعنی تم میں سے ہی کچھ لوگوں نے کہا۔ اب مفسرین نے تفسیر کی جماعت من المؤمنین، یعنی مومنوں کا ہی ایک گروہ ہے۔ قالت، سیدہ عائشہ نے فرمایا، سیدہ عائشہ نے تعین بھی کی، ویسے عصبہ 10 سے لے کر 40 لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں، لیکن سیدہ عائشہ نے تعین کی، فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں عصبہ، جنہوں نے جو ہے کہتے ہیں تہمت لگائی، حسان بن ثابت و عبداللہ بن ابی و مصطح و حمنۃ بنت جحش، ٹھیک ہے، کہ حضرت حسان بن ثابت اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق، اور مصطح اور حمنۃ بنت جحش۔ حالانکہ سید عائشہ نے ان 4 کی تعین کی، اس کام میں اور بھی ملوث تھے، لیکن اصل یہ 4 ہی تھے، اس لیے سید عائشہ نے 4 کی تعین کی، ورنہ تو لفظ عصبہ کا اطلاق 10 سے لے کر 40 پر ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ بھائی جماعت من المؤمنین تفسیر کی مفسر نے کہا، اللہ نے جو فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ تم میں بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے، جنہوں نے بہتان لگایا، وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ تو مفسر نے کہا جماعت من المؤمنین، یعنی مومنین کی ایک جماعت ہے، حالانکہ ان میں منافق بھی تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق تھا، تو پھر یہاں مومنین کی جماعت، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مومنین ظاہر میں جو مومن تھے وہ مراد ہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی منافق، اگرچہ بڑا منافق تھا لیکن ظاہر میں مومن تھا، تو یہاں ظاہر کے اعتبار سے کلام ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو تہمت لے کر آئے، بڑی تہمت، عصبۃ منکم، تمہیں میں کا ایک گروہ ہے، تمہیں میں کی ایک جماعت ہے۔ لا تحسبوہ، تحسبوہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے افک، تو اللہ نے فرمایا لا تحسبوہ، اس کو یعنی افک کو، یعنی بہتان کو نہ سمجھو، شر لکم، اپنے لیے شر۔ کس سے خطاب ہے یہ؟ فرمایا ایھا المؤمنون غیر العصبہ، اے مومنو غیر العصبہ، عصبہ کے علاوہ، یعنی عصبہ سے تو خطاب ہی نہیں ہے یہاں پر، ان پر تو زجر و توبیخ ہونی ہی ہے، تو عصبہ کے علاوہ، یعنی جو تہمت لگانے میں مبتلا تھے ان کے علاوہ دیگر مومنین سے خطاب ہے کہ اس جو ہے تہمت کو برا نہ سمجھو، بلکہ اس پر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر اس کی تفسیر میں، یعنی یہ جو تفسیر انہوں نے کی ہے ایھا المؤمنون، تو اس کی تفسیر میں امام ساوی رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس پر حاشیہ لگایا تفسیر جلالین میں، تو انہوں نے کہا کہ اس خطاب سے مخاطب، یعنی لا تحسبوہ شر لکم، جو ہے اس سے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عائشہ ہیں، اور حضرت صفوان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے کہ حضور کی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی برات کا اعلان نہیں کیا تھا، وحی کے انتظار میں تھے۔ حضرت ابو بکر بھی خاموش رہے کیونکہ آپ کی صاحبزادی تھی، سیدہ عائشہ پر تو تہمت ہی تھی، اور حضرت صفوان پر بھی ساتھ میں تہمت تھی، تو ان سب کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبوہ شر لکم، کہ اس تہمت کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کیسے؟ یأجرکم اللہ بہ، کہ اللہ تمہیں اس کی وجہ سے اجر دے گا، یعنی اگر اس پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ وَيُظْهِرُ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کو، وَمَنْ جَاءَ مَعَهَا مِنْهُ، اور جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آئے تھے، منہو یعنی جو ہے کہتے ہیں افک کے سلسلے میں جو تہمت سیدہ عائشہ کے ساتھ لگی، ان کی بھی برات کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ وہ ہوا صفوان، تو حضرت صفوان ہے، کیونکہ لا محالہ حضرت صفوان ہی قافلے کے پیچھے چلنے پر معمور تھے، تو جب سیدہ عائشہ چھوٹ گئی تو سیدہ عائشہ کو وہی لے کر آئے، تو معاذ اللہ سیدہ عائشہ پر تہمت لگی تو انہی کے ساتھ تہمت لگائی گئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سیدہ عائشہ کی بھی برات ظاہر فرمایا اللہ نے، اور حضرت صفوان کی بھی۔
فإنها قالت، اب سیدہ عائشہ نے خود یہ قصہ بیان فرمایا ہے کہ کیسا ہوا کیا ہوا، اسی کا بیان ہے۔ فإنها قالت، تو بے شک انہوں نے یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، کہ میں ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور اس سے مراد غزوے بنی مصطلق ہے۔ بعد ما انزل الحجاب، بعد اس کے کہ حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا، یعنی حجاب کے حکم نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ ففرغ منها، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے، ورجع، اور واپس لوٹے، ودنا من المدینہ، اور مدینہ منورہ کے قریب ہوئے، وآذن بالرحیل لیلۃ، اور رات میں جو ہے کہتے ہیں پڑاؤ کا اعلان کیا، ٹھیک کہ رات میں یہاں پر پڑاؤ ہو گیا ہے، رکیں گے۔ فمشیت، تو میں چلی، وقضیت شانی، اور میں نے اپنی ضرورت پوری کی، واقبلت الی الرحل، اور میں جو ہے قافلے کے پاس آئی، فاذا عقدی انقطع، تو میں نے کیا دیکھا، یعنی جیسے ہی میں اپنی ضرورت پوری کر کے قافلے کے پاس آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا ہار ٹوٹ گیا ہے۔ اب عقدی کے بارے میں کریں، ہوا بکسر المحملہ، کہ وہ محملہ سے مراد ہے عین محملہ، عین محملہ کے کسرے کے ساتھ، یعنی عقد کا معنی تھا القلادہ یعنی ہار۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں ضرورت پوری کر کے آئی، حاجت پوری کر کے آئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا ہار ٹوٹ گیا ہے۔ فرجعت التمسہ، تو میں اس کو تلاش کرنے کے لیے واپس چلے گئی۔ وحملوا ہودجی، اور میرے ہودج کو انہوں نے اٹھا کر رکھ دیا، علی بعیری، میرے اونٹ پر۔ ہودج کس کو کہتے ہیں، خود بتایا، ہوا ما یرکب فیہ، جس میں سوار ہوا جاتا ہے، یعنی اونٹ کے اوپر ایک کجاوا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں سوار بیٹھتے ہیں۔ یحسبوننی فیہ، مجھے اس میں گمان کرتے ہوئے، یعنی جو بھی کجاوا رکھنے والے تھے اونٹ پر انہوں نے رکھ دیا، اور یہ گمان کیا کہ میں اس میں ہوں۔ اور یہ گمان کیوں کیا انہوں نے، اس لیے کہ وکانت النساء خفافا، کہ عورتیں ہلکی تھیں، انما یاکلن الخلاۃ، بہت تھوڑا سا کھاتی تھی، زیادہ وزن ہی نہیں تھی، اس لیے پتہ نہیں چلا، ٹھیک۔ وبضم المحملۃ وسکون اللام من الطعام، خلع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ محملہ یعنی عین کے ضم اور لام کے سکون کے ساتھ ہے، اور اس کا معنی آتا ہے القلیل، یعنی تھوڑا سا کھانا۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے وجدت عقدی، میں نے اپنا ہار پا لیا، ہار تلاش کرنے کے لیے نکلی تو ہار تو مل گیا۔ وجئت بعد ما ساروا، لیکن میں قافلے کے پاس جب آئی تو وہ جا چکے تھے۔ فجلست فی المنزل الذی کنت فیہ، تو میں اسی جگہ بیٹھ گئی جس جگہ تھی۔ وظننت، اور میں نے یہ گمان کیا، ان القوم سیفقدوننی فیرجعون الی، کہ قوم مجھے عنقریب نہ پائے گی تو میرے پاس لوٹ کر آئے گی۔ فغلبتنی عینای فنمت، تو میری آنکھیں مجھ پر غالب آ گئیں، یعنی میری آنکھ لگ گئی، فنمت، تو میں سو گئی۔ وکان صفوان قد عرس من وراء الجیش، اور حضرت صفوان نے لشکر کے پیچھے رات کے آخری پہر میں آرام کیا تھا۔ عرس کا مطلب ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں آرام کرنا، یعنی لشکر کے پیچھے یہ رات کے آخری پہر میں آرام کر رہے تھے، اور پھر بعد میں لشکر کے بعد نکلتے تھے۔ فدلج، فدلج کا مطلب ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں چلنا، یعنی رات کے آخری پہر میں انہوں نے آرام کیا حضرت صفوان نے، اور رات کے آخری پہر میں وہ چلے قافلے کے پیچھے۔ اب ان دونوں حروف کے بارے میں بتا رہے ہیں، عرسا اور ادلجا کے بارے میں۔ ہما بتشدید الراء والدال، را اور دال کی تشدید کے ساتھ ہے، یعنی عرسا را پہ تشدید ہے اور دال پہ بھی تشدید ہے ادلجا میں۔ ای نزل من آخر اللیل للاسراء، یعنی معنی کیا ہے، یعنی رات کے آخری وقت میں انہوں نے پڑاؤ کیے، آرام کریے، فسار منہ، اور رات کے آخری وقت سے ہی انہوں نے چلنا شروع کیا، یہ معنی ہے۔ فاصبح فی منزلہ، تو وہ اپنی جگہ پر ہو گئے، یعنی وہیں پہنچ گئے جہاں پر قافلہ رکا تھا۔ فرآ سواد انسان نائم، تو انہوں نے ایک انسان کی پرچھائی کو دیکھا، سوتے ہوئے انسان کی، ای شخص ہو، یعنی اس کی پرچھائی کو، اس کی شخصیت کو دیکھا۔ فعرفنی حین رانی، تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ وکان یرانی قبل الحجاب، اور انہوں نے مجھے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، جب انہوں نے مجھے پہچانا تو انہوں نے استرجاع کیا، یعنی جو ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو ان کے اس پڑھنے کی وجہ سے میں جاگ گئی۔ ای قولی انا للہ و انا الیہ راجعون، فخمرت وجهي بجلبابی، تو میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھکا۔ ای غطیت بالملاۃ، یعنی میں نے چادر سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ واللہ ما کلمنی بکلمۃ ولا سمعت منه کلمۃ غیر استرجاعی، اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے ان کی کوئی بات سنی سوائے استرجاع کے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون
کہ اس کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں سنی. حین اناخ راحلتہ، جب انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تو صرف میں نے ان کی زبان سے یہی کلمات سنے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا. ووطئ علی یدیہا، اور انہوں نے جو ہے کہتے ہیں سواری کے ہاتھ پر جو ہے پیر رکھے، اس کو روندا یعنی سواری کے اس کی اونٹنی کے جو ہے پیروں پر اپنے پیر رکھے کھڑے ہو گئے. فرکبتھا، تو میں اس پر سوار ہوئی. فانطلق یقود بی الراحلۃ حتی اتینا الجیش، تو وہ میری جو ہے سواری کو لے کر ہانگنے لگے، یعنی اسی اونٹنی کو لے کر چلنے لگے یہاں تک کہ ہم لشکر کے پاس آ گئے. بعدما نزلوا، بعد اس کے کہ وہ انہوں نے پڑاؤ کیا تھا، موغرین فی نحر الظہیرہ، دوپہر کی میں جو ہے قیلولہ کرتے ہوئے. اب موغرین کے بارے میں بتا رہے ہیں من اوغر واقفین فی مکان وغر من شدت الحر، یعنی گرمی کی سختی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے آرام دہ جگہ میں جو ہے کہتے ہیں ٹھہر کر، آرام دہ جگہ میں ٹھہر کر انہوں نے جو ہے کہتے ہیں آرام دہ جگہ میں انہوں نے ٹھہر کر قیلولہ کرنے کے لیے پڑاؤ کیا ہوا تھا. فہلک من ہلک فی، تو وہ ہلاک ہو گیا جو بھی میرے سلسلے میں ہلاک ہوا. یعنی لوگوں نے میرے بارے میں تہمت لگائی تو جس نے بھی تہمت لگائی وہ ہلاک ہو گیا. وکان الذی تولی کبرہ منہم، اور ان میں سب سے بڑا گناہ جس نے اٹھایا وہ عبداللہ ابن ابی بن سلول، وہ عبداللہ ابن ابی بن سلول تھا. قولہ، یعنی سیدہ عائشہ کا قول مکمل ہوا. رواہ، انتہا قولہ، یعنی سیدہ عائشہ کا قول مکمل ہوا. رواہ الشیخان، اور اس کو شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا. اب یہاں یہ مختصراً روایت ذکر کی ہے، ورنہ تو قصہ اور بھی طویل ہے، بعد میں کیا کیا ہوا وہ بخاری اور مسلم میں اور جو ہے کہتے ہیں سیرت مصطفیٰ وغیرہ میں کتب میں موجود ہے اور آسان ہے، تو اس کی جانب رجوع کر لینا چاہیے. بہرحال اب دیکھیں آیت کی طرف آتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ بے شک تم میں سے، بے شک وہ لوگ جو تہمت لے کر آئے، جنہوں نے تہمت لگائی وہ تمہیں میں کا ایک گروہ ہے. لا تحسبوہ شرا لکم، اس تہمت کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہیں اس کے صبر کرنے پر اجر ملے گا. اور کیا فرمایا اللہ نے، قال تعالی، اللہ نے فرمایا لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا. لکل امرئ منہ، ان میں سے ہر ایک کے لیے، علیہ یعنی اس پر، یعنی ہر ایک شخص پر وہ ہے مکتسب من الاثم، جو اس نے گناہ کمایا، فی ذالک، اس سلسلے میں، یعنی جو بھی جس نے جو گناہ کمایا اس پر وہ گناہ ہے. اب سب کا گناہ برابر نہیں تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے تو یہ تہمت لگائی تھی، اس نے اس کو شائع کیا تو اس کا گناہ سب سے بڑا. کچھ لوگوں نے اعتقاد نہیں کیا تھا، بس زبان سے یہ کلمات ادا کر دیے تھے، کچھ خاموش رہے. تو جو جیسے کام جس نے کیے اس نے ایسا ہی گناہ کمایا. والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ شخص کہ جس نے اس میں سب سے بڑا گناہ اٹھایا ان لوگوں میں سے، ای تحمل معظمہ، یعنی جس نے سب سے بڑا گناہ اٹھایا. فبدأ بالخوض فیہ، تو اس نے ابتدا کی اس معاملے میں پڑھنے کی. واشاعہ، اور اس کو شائع کیا، ہر جگہ پھیلایا. وہ عبداللہ ابن ابی، اور وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. تو جس نے سب سے بڑا گناہ ان لوگوں میں سے اٹھایا، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اور وہ بڑا عذاب کیا ہے، النار فی الآخرۃ، و آخرت میں جہنم ہے. تو جس نے سب سے بڑا جرم اس میں کیا، اس بات میں بڑا، لوگوں میں اس کو شائع کیا، زبردستی تہمت لگائی، تو اس کو دنیا میں تو سزا ملی اچھی کوڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. اور وہ بڑا عذاب کیا ہے، جہنم. پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 12. اب یہاں سے جو ہے جو بھی اس میں پڑے تھے تہمت میں، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے ان کی زجر و توبیخ شروع کی، اور 9 جگہ زجر و توبیخ کی گئی، ان کی 9 جگہ. سیدہ عائشہ کی عظمت کو دیکھیے کہ سیدہ عائشہ کی بہتان میں جو بھی پڑھے انہیں 9 جگہ زجر و توبیخ کی گئی. ایک یہ لولا اذ سمعتموہ، دوسری جگہ لولا جاؤ علیہ، تیسری ولولا فضل اللہ، چوتھی اذ تلقونہ، پانچویں ولولا اذ سمعتموہ، چھٹی یعظکم اللہ، ساتویں ان الذین یحبون، آٹھویں ولولا فضل اللہ علیکم، نویں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ آخر یہ جو 9 جو ہے زجر و توبیخ ان لوگوں کو کی گئی جو بھی اس معاملے میں پڑے. بہرحال اللہ نے فرمایا لولا، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا، حل، کیا ایسا نہیں ہوا، اذ حین سمعتموہ، جب تم نے اس بات کو سنا.
یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے اس بات کو سنا، یعنی منافقوں نے یہ بات پھیلائی، سید عائشہ کے بارے میں یہ بات کہی، تو ایسا کیوں نہ ہوا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، کہ مومنین اور مومنات اپنے بارے میں، یعنی بعض مومن بعض مومنوں کے بارے میں یہ سوچتے، ای ظن بعضهم ببعض، یعنی ان میں کہ بعض کے بارے میں گمان کرتے خیرن، اچھا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے اس بات کو سنا تو مومنین اور مومنات اپنے بارے میں، یعنی دوسرے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے، سیدہ عائشہ کے بارے میں اچھا گمان کرتے، ایسا کیوں نہ ہوا؟ وقالوا، اور کہتے، ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا بہتان ہے، واضح بہتان ہے، ایسا کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہ کیا؟ کذب بین، یعنی کھلا ہوا جھوٹ ہے. تو جو ہے کہتے ہیں اس بات کے سننے کے بعد جن لوگوں نے اپنی زبان سے یہ کلمات ادا نہیں کیے کہ یہ کھلے بہتان ہیں، ان پر بھی عتاب کیا گیا. جس نے یہ بات سنی اس کو چاہیے تھا کہ فوراً جو ہے اپنی زبان سے وہ یہ کلمات ادا کرتا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، اور سیدہ عائشہ اس سے پاک ہے. اب دیکھیں سمعت لولا اذ سمعتموہ، سمعتمو جو ہے کہتے ہیں اس کے بعد یہاں کہہ رہے ہیں فیہ التفات عن الخطاب، ظن المؤمنون، یہ جو لفظ آیا ہے اس میں خطاب سے التفات ہے، یعنی حاضر کا صیغہ سمعتموہ تو اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا ظننتم، لیکن ظن المؤمنون نہ آیا، تو یہ خطاب سے غیبت کی جگہ غیبت کی طرف التفات ہے، اور یہ بلاغت کے اسلوبوں میں سے ایک اسلوب ہے. ای مطلب کیا؟ ظننتم ایھا العصبۃ وقلتم، یعنی کیا تم نے، یعنی کیوں گمان نہیں کیا اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے. اس کا اللہ نے فرمایا لولا ہلا جاؤ، یہ کیوں نہیں لائے، ہلا کیوں، ہلا ایسا کیوں نہیں ہوا، جاؤ کہ یہ لاتے العصوۃ، یعنی عصوہ، یعنی جو بھی اس تہمت میں مبتلا تھے، لاتے علیہ اس پر، یعنی اپنی اس بات پر، اس تہمت پر، باربعۃ شہداء، 4 گواہ، شاہدوا کہ وہ گواہی دیتے، فاذا لم یاتوا بالشہداء، تو جب یہ 4 گواہ نہ لا سکے، فاولئک عند اللہ، تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک، ای فی حکم، یعنی اس حکم میں، ہم الکاذبون فی، اس میں جھوٹے ہیں. اب یہاں سوال یہ ہے کہ بھائی پہلی بات تو گواہ لائے نہیں، اور بالفرض گواہ لے بھی آتے تب بھی وہ یقیناً جھوٹے تھے، تو یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ بھائی وہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے تو وہ جھوٹے ہیں، تو کیا اگر وہ 4 گواہ لے آتے تو وہ جھوٹے نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل پہلی بات تو وہ گواہ نہیں لائے، اور بالفرض وہ 4 گواہ لے آتے تو شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق ظاہر میں انہیں جھوٹا نہیں کہا جاتا، اگرچہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہوتے. تو یہاں پر آیت کریمہ میں یہ فرما کر کہ وہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے، اور وہ نہیں لا سکے، 4 گواہ تھے ہی نہیں ان کے پاس، تو یہاں پر ان کا ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے جھوٹ ظاہر کرنا مقصود تھا، کہ نہ تو باطن میں تو یقیناً تم جھوٹے ہو، اور ظاہر میں بھی تم جھوٹے ہو، کہ ظاہر میں بھی تم گواہ نہیں لا سکتے. تو ان کے ظاہر اور باطن کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں ایسا فرمایا گیا. اور اللہ نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا و آخرت میں نہ ہوتی، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، مسا کا فاعل عذاب عظیم جو ہے وہ آ جا رہا، تو جو تم نے یہ کیا ہے، جس کام میں تم پڑے ہو، مبتلا ہوئے ہو، اس میں تمہیں عذاب، بڑا عذاب پہنچتا، لمسکم ضرور تمہیں پہنچتا، فیما افضتم اس میں جس میں تم پڑے، ایھا العصبۃ اے عصبہ، ای خودتم یعنی جس میں تم پڑے، فیہ جس میں عذاب عظیم فی الآخرہ، یعنی آخرت میں تمہیں اس سلسلے میں بڑا عذاب پہنچتا. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوئے اور اعتقاد ان کا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، انہوں نے سچی پکی توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی، تو یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ اس میں بڑا عذاب ہے. اذ تلقونہ بألسنتکم، یہاں پر تتلقون تھا، ایک تا کو حذف کر دیا، اور معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے سن کے روایت کرنا، اس کا معنی ہے اذ تلقونہ بألسنتکم، کہ جب تم ایک دوسرے سے سن کر اسے اپنی زبانوں سے روایت کرتے تھے، ایرویہ بعضکم عن بعض، یعنی بعض سے تم نے روایت کرتے تھے. وحذف من الفعل، فعل سے یعنی تلقون سے احد الطائین، 2 تاؤں میں سے ایک حذف کر دی گئی، ٹھیک ہے. تو جب تم جو ہے کہتے ہیں روایت کرتے تھے اپنی زبانوں سے، اب اذ جو ہے نا، اذ تلقونہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اذ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول فی بنے گا، مسکم سے، او بافضتم یا افضتم، تو اوپر جو آیت کریمہ میں آیا تھا نا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. تو مسکم سے یا تو اذ متعلق ہوگا اذ تلقونہ بألسنتکم یا فتم سے، اور مسکم سے جو ہے کہتے ہیں متعلق ہوگا تو معنی یہ ہوگا کہ اگر اللہ کا تم پر فضل نہیں ہوتا دنیا و آخرت میں تو ضرور تمہیں عذاب چھوتا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب تم اپنی زبانوں سے وہ سب بیان کرتے تھے اور سن کے ایک دوسرے سے کہتے تھے. یا افضتم سے متعلق ہوگا تو معنی یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہیں ہوتا دنیا و آخرت میں
اس سلسلے میں جس میں تم مبتلا ہوئے. کس میں؟ یعنی جب تم اپنی زبانوں سے یہ سب کلمات ادا کرتے تھے تو تمہیں ضرور سخت عذاب آتا. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. اور یہ کہ جب تم اپنی زبانوں پر یہ کلمات لاتے تھے ایک دوسرے سے سن کے کہتے تھے اور اپنی منہوں سے یہ بات بیان کرتے، وہ بات بیان کرتے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو ہلکا سمجھتے. لا اثم فیہ، تم یہ جانتے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. فی الاسم، گناہ میں. یعنی تم نے اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کر دیے منافقین کے کہنے میں آ کر، یہ کیسے بھی آ کر، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آسان ہے. یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے اللہ کے یہاں. تم نے جو ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اہلیہ کے بارے میں ایسے کلمات ادا کی، اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. اور یہاں یہ اصول بھی یاد رہنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کی ازواج مطہرات جو ہے کہتے ہیں بدکار نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ بدکاری ایسا فعل ہے کہ کفار بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ کفار کے یہاں بھی معیوب ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو کفار کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو اگر انبیاء کرام کی ازواج مطہرات معاذ اللہ اس میں ملوث ہو تو کفاروں کو بھی نفرت ہوگی، تو وہ پھر ہدایت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی بھی، کسی بھی نبی کی کوئی بیوی کبھی جو ہے معاذ اللہ بدکار نہیں ہو سکتی، بدکار نہیں ہوئی. ہاں، کسی نبی کی اہلیہ کفر میں مبتلا ہو سکتی ہے لیکن جو ہے بدکاری میں نہیں. جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی اہلیہ کفر میں مبتلا تھی، کافروں کے ساتھ تھی، لیکن بدکاری میں کسی نبی کی اہلیہ مبتلا نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنی زبان سے یہ سب کلمات ادا کرتے تھے، اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور تم اس کو آسان سمجھتے، حالانکہ یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. وَلَوْلَا، اور ایسا کیوں نہ ہوا، حل، ایسا کیوں نہ ہوا، اذ حین سمعتموہ، کہ جب تم نے اس بات کو سنا، قلتم، تو تم کہتے، ما یکون، کہ مناسب نہیں ہے، ما ینبغی لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بات کو کہیں. یعنی جب تم نے یہ بات سنی اور اس کو کہا تو ایسا کیوں نہ ہوا، تم سن کر فوراً کہتے نہیں نہیں یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہمیں روا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہیں. سبحان، تیرے لیے بات یہ ہوا، تعجبی ہو رہا ہے یہاں، تعجب کے لیے. یعنی کوئی تعجب والی بات ہوتی ہے تو عربی میں سبحان اللہ، سبحان کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ھذا بہتان کذب عظیم، یہ بڑا بہتان ہے، یہ بڑا جھوٹ ہے. ایسا کیوں نہ ہوا، تم یہ کہتے ہیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں، بلکہ یہ تو بڑا بہتان ہے. اور اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ینہاکم، تمہیں منع کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ اس بات کی طرح کی طرف دوبارہ لوٹو. یعنی اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور جنہوں نے صراحت سے کہا تھا ان پر کوڑے پڑے، پھر انہوں نے جو ہے کہتے ہیں سچی توبہ کی. اور جنہوں نے صراحت سے نہیں کہا تھا اور ان کا جو ہے اس کام میں ملوث تھے، راز آیا نہیں ہوا، انہوں نے توبہ کی جو ہے سچے دل سے. اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کام کی طرف نہیں لوٹنا ابداً، کبھی بھی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی تتعظون بذلک، یعنی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہو. ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو بیان کرتا ہے. فی الامر والنہی، یعنی امر و نہی میں واضح طور پر آیتوں کو بیان کرتا ہے. واللہ علیم بما یأمر بہ وینہی عنہ، اور اللہ اس کو جانتا ہے جس کا حکم دیتا ہے اور جس سے منع کرتا ہے. حکیم فیہ، اور اس میں حکمت والا ہے. اور اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے حیائی شائع ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، باللسان، زبان سے. فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لے کر آئے، یعنی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو جائے. بنسبتھا الیہم، جو ہے بے حیائی کی نسبت مسلمانوں کی طرف کر کے. وہم العصوہ، اور یہ لوگ کون ہیں؟ عصوہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا، تو ان کے لیے دنیا میں جو ہے دردناک عذاب ہے. بحد القذف، یعنی حد قذف لگے گی، ایسے گوڑے لگیں گے تو لا محالہ جو ہے دردناک عذاب ہے. والآخرت، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. بالناری، جو ہے کہتے ہیں جہنم کا، بحق اللہ، اللہ کے حق کی وجہ سے. واللہ یعلم انتفاءها عنہم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے انتفاءها، بے حیائی کے انتفاع کو، عنہم، مومنوں سے. یعنی مومن جو ہے بے حیا نہیں ہے. یہ اس زمانے کے جتنے بھی مومن تھے کوئی بے حیا نہیں ہے، صحابہ اکرام سب بری ہیں، اور جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پاک ہے. تو اللہ اس کو جانتا ہے. وانتم ایھا العصبۃ بما قلتم من الافک، اور یہ عصبہ جو تم نے بہتان لگایا ہے، لا تعلمون وجودها فیہم، تم مومنوں میں اس کے وجود کو نہیں جانتے. تو اللہ جانتا ہے کہ
یہ لوگ اس سے بری ہیں اور تم اس تہمت کو جانتے بھی نہیں ہو تب بھی تم نے اس کا کھول کر دیا. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، ایھا العصمۃ یہ وصفہ رحمت اور اس کی رحمت نہیں ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف الرحیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا، بکم تم پر، لعالجکم بالعقوبہ، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی، لعالجکم بالعقوبہ، تو تمہیں سزا دے کر اللہ تعالیٰ تمہارا علاج کرتا. ٹھیک ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور جو ہے کہتے ہیں تم نے اچھی توبہ کی تو تم جو ہے کہتے ہیں اللہ کے عقاب سے بچ گئے. تو بہرحال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر معاذ اللہ جو تہمت لگائی گئی، اس کے دفاع میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان کیا گیا، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ان سب پر سخت زجر و توبیخ کی گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کو بیان کیا گیا. تفسیر سے قرآن کی ان آیات سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ کوئی کتنی ہی عظمت کا حامل کیوں نہ ہو، اس پر تہمت لگ سکتی ہے. سیدہ عائشہ سے بڑی عظمت کا حامل کون ہوگا؟ جو ہے امت کی فقیہہ محدثہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ. اس کے باوجود آپ پر تہمت لگی، لیکن آپ نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، آپ کی برات کا اعلان کیا. تو ممکن ہے کسی پر بھی کوئی ایسی تہمت یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی تہمت لگ سکتی ہے نیک شخص پر بھی، تو ایسے وقت میں اسے صبر کرنا چاہیے. اگرچہ اب وحی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن اب بھی اگر کوئی بے وجہ کسی تہمت میں مبتلا ہو جائے، وہ خاموش رہے، صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ اس کی براءت ظاہر ہو جاتی ہے اور تہمت لگانے والوں کا منہ کالا ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس سے ہمیں نصیحت بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کو پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سبق میں ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.